بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن سے فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو یا سوشل میڈیا، جب بھی آپ سوشل میڈیا کھولے ایک ٹرینڈ بہت چل رہا ہے، وہ ہے شتر مرغ اور سیٹ۔ تمام لوگ اس سے واقف ہوں گے۔ بات یہ کہ ہر کوئی اسی پہ بحث کرے جا رہا ہے کہ شتر مرغ کھلانا چاہیے، شتر مرغ کیوں کھلا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور جناب موصوف ظفر صاحب وہ بھی اس میں کی بحث میں لوگوں کو، یوٹیوبر کو اور بڑے انٹرویو دے دے کے وہ بھی دیے جا رہے ہیں، جذباتی انٹرویو۔ بات میری یہ کہنے کی ظفر عباس صاحب ہوں یا جے ڈی سی، جو ان کے اچھے کام ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، جو وہ دکھاتے ہیں ہمیں کہ ان کے ڈائلیسس سینٹر ہوں یا اسکول سسٹم ہو، جو بھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، جو اچھے کام کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ تعریف کے مستحق ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک اگر شتر مرغ کی بات آئے تو سارے کام کو ہم رد کر دیے جائیں۔ کافی سارے کام ہوں گے، وہ اچھے کام بھی کر رہے ہوں گے انسانیت کی خدمت کے لیے، جو اچھے کام کر رہے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ وہ آتی ہے کہ یہ سحری اور افطاری کی، اور کافی سارے جیسا کہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ظفر عباس صاحب یا جے ڈی سی نے مندی بھی کھلا دی، فش بھی کھلا دی، شتر مرغ بھی کھلا دیا، بہت ساری بڑی بڑی ڈشیں ایسی کھلا دی افطاری میں یا سحری میں۔ اور جب جناب ظفر عباس صاحب، جب کرونا وائرس آیا تو آپ نے راشن کے ڈھیر لگا دیے۔ سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ بھئی آپ نے بہت سارا ہزاروں کی تعداد میں راشن دیا۔ پھر جب سیلاب آیا آپ جذباتی ہوئے، آپ نے پھر جو ہے کیمپ لگائے، اس کے علاوہ پھر آپ نے راشن کی ڈھیر لگا دی، جگہ جگہ کیمپ لگائے۔ وہ کراچی کی جو عوام ہے وہ اس چیز میں ہمیشہ آگے رہتی ہے کہ وہ ڈونیشن، جب بھی ڈونیشن کی آواز آئے کہیں سے بھی، جے ڈی سی ہو یا سیلانی ہو یا بہت ساری این جی اوز ایسی ہیں، جب بھی وہ آواز لگاتی ہیں، الحمدللہ کراچی میں ایسے ایسے لوگ درد دل رکھنے والے موجود ہیں، وہ اپنا دل کھول کے ڈونیشن کرتے ہیں۔ آج بھی جیسا کہ اگر بات یہ آتی ہے کہ سیٹ کھلا رہا ہے، وہ اب اگر مندی کھلانا چاہ رہا ہے یا فش کھلانا چاہ رہا ہے، اچھی بات ہے، آپ نے کھلایا، جتنے بھی رمضان کھلا دیا، بہت اچھی بات ہے، آگے بھی آپ کھلائیں، کیونکہ بات تو یہ کہ شتر مرغ کو یا کچھ بھی عوام کو فائدہ ہونا چاہیے کسی بھی چیز سے۔ پر میرا سوال یہ ہے جے ڈی سی ظفر عباس صاحب سے بھی کہ آپ کرونا وائرس میں بھی جذباتی ہوئے، آپ نے ڈھیر لگائے، پھر آپ جب سیلاب آیا جب بھی آپ جذباتی ہو گئے اور آپ نے ڈھیر لگا دیے۔ پر جب فلسطین کی بات آئی، جب فلسطین کے مظلوم، غزہ کے مظلوم مسلمان جواں شہید ہوتے رہے، تو آپ جذباتی نظر نہیں آئے ہمیں، نہ سوشل میڈیا پہ نظر آئے، نہ آپ جو ہے کیا نام ہے ہمیں کہ کوئی آپ کا کیمپ نظر آیا کہ جہاں پہ ڈونیشن جمع ہو رہی ہو، جہاں آپ ساز و سامان جس طریقے سے آپ نے کرونا میں یا سیلاب میں جمع کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ آپ سے سوال بھی ہے کہ یہ اگر میری ویڈیو ہم تک پہنچے کہ فلسطین کی جب بھی بات آئی، اور دیکھا جائے فلسطین کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا، فلسطین کو آج 3 سے 4 مہینے ہونے کو آئے، ادھر ہم جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمارے تک نیوز موصول ہے کہ 50% سے زیادہ تباہ ہو گیا فلسطین اور غزہ۔ تو بات کہنے کی یہ ہے جناب ظفر صاحب، آپ کو فلسطین اور غزہ کے بارے میں نہ آپ جذباتی ہوئے، نہ آپ نے ویڈیو بنائی، نہ ایسا کوئی آپ نے کیمپ لگایا جس میں آپ جو ہے نا فلسطین کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہوں۔ اور دوسری بات کہنے کی ہے کہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کافی ساری عوام بھی یہ سمجھتی ہوگی کہ جے ڈی سی جس طریقے سے آپ سوشل میڈیا پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جے ڈی سی نمبر 1 پہ چل رہی ہے۔ اگر جے ڈی سی این جی او میں نمبر 1 چل رہی ہے تو نمبر 1 پہ اس کو فلسطین کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ آپ ایک برانڈ بن چکے، ہم مانتے ہیں آپ ایک برانڈ ہے، اور آپ کی ڈونیشن باہر سے بھی ہے۔ آپ جس طرح پہلے بھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ باہر سے بھی آپ کی ڈونیشن ہے۔ جب باہر سے آپ لے رہے ہیں تو باہر فلسطین اور غزہ تک آپ کی ڈونیشن کیوں نہیں پہنچ رہی؟ وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی بات ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہوں گے، ہمارا تو یہ ہم عوام میں آتے ہیں، اور ہمارا یہ آپ سے سوال ہے، اور تمام دیکھنے والے سیٹ جہاں جہاں جس سیٹ تک میرا پیغام پہنچے، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ درد دل رکھتے ہیں کراچی کے لیے، اگر آپ مندی کھلا سکتے ہیں، آپ فش کھلا سکتے ہیں عوام کو سحری میں، افطاری میں، بہت اچھی بات ہے، آپ کھلائیے، آگے اللہ تعالیٰ آپ کو دے مزید اور کھلائیے گا۔ پر بات یہ ہے کہ آپ ذرا سا یہ بھی سوچیں کہ آپ نے جتنے رمضان گزر گئے آپ نے کھلا دی، اب آگے کے جو رمضان ہے آپ ایک اپنے دل سے سوچیں کہ فلسطین اور غزہ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی میں دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیں، بات یہ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے، موضوع یہ
کہ فلسطین کو ہماری جانی طور پہ ضرورت تھی پر ہم نہیں پہنچ سکے. ہم خود بے بس کمزور ہیں. کس طریقے کیا معاملات ہیں اوپر کی سطح پہ ہمیں نہیں معلوم. کیوں ہم لوگ ان کی مدد نہیں کر رہے؟ 57 اسلامی ملک ہوتے ہوئے بھی اتنے مہینوں سے مسلمان ادھر مر رہے، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ لوگ بھی سمجھتے ہوں گے، ہم بھی سمجھتے ہیں، پر چلیں ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں. پر بات کہنے کی ہے، ٹھیک ہے اگر ہم جانی طور پہ نہیں پہنچ سکتے تو مالی طور پر تو ان کی مدد کریں، مالی طور پہ تو ان کو مضبوط کریں تاکہ وہ اپنے آپ کی جنگ خود لڑ لیں. اب بات یہ ہے کہ وہ بیچاروں کے گھر بھی تباہ ہو گئے، مالی طور پہ بھی کمزور ہے، پھر وہ جنگ بھی لڑ رہے. تو اس وجہ سے اگر ہم جانی طور پہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے تو ہم اپنے مالی طور پہ ان کو مضبوط کریں تاکہ وہ اپنے آپ کی جنگ لڑ سکے. اور تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے، آپ جتنا ہو سکتا ہے فلسطین کے لیے آواز بھی اٹھائے، جتنا ہو سکتا ہے آپ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ بھی کریں، جتنا ہو سکتا ہے. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ جانی طور پہ مالی طور پہ بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے، تو ہمارے پاس پھر بھی ایک ہتھیار موجود ہے، وہ ہے دعا کا. تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے، فلسطین اور غزہ کے لیے رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین اور غزہ کے تمام مظلوموں کی مدد